بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو مائی چینل یور فارماسسٹ. آج ہم بات کریں گے کہ لیکوریا کیا ہوتا ہے، نارمل ویجائنل ڈسچارج کسے کہتے ہیں، یہ کس کس عمر میں ہو سکتا ہے اور اس کا بہتر علاج کیا ہے. ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اینڈ ناٹ فرگیٹ ٹو ہٹ دا بیل آئیکن. اگر میں نارملی بات کروں تو ہمارے معاشرے میں سب سے بڑی بیماری لا علمی ہے. کسی چیز کے بارے میں پراپر علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم اپنی صحت مند زندگی کو خود سے بیماریوں کی طرف دھکیل دیتے ہیں. میرا تعلق میڈیکل شعبے سے ہونے کی وجہ سے میرا یہ فرض ہے کہ میں آپ کو بیماری اور صحت میں فرق بتا سکوں اور آگاہی فراہم کروں تاکہ خواتین اس معاشرے میں ذہنی ڈپریشن، کمزوری اور ڈر کا شکار نہ ہوں. سب سے پہلے اس بات کو سمجھیں کہ نارمل ویجائنل ڈسچارج کیا ہوتا ہے. نارمل ویجائنل ڈسچارج زیادہ تر پیریڈز کے بعد شروع ہوتا ہے اور پیریڈ کے قریب والے دنوں میں یہ کم ہو جاتا ہے. نارمل ویجائنل ڈسچارج کو کسی قسم کی کوئی ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ ایک ہیلدی پروسیس ہے جس میں یہ ویجائنل آرگن کو بہتر اور صاف کرتا ہے. اس سے خارج ہونے والے پانی سے کوئی نقصان نہیں ہوتا. اس ڈسچارج کی کوئی خاص عمر نہیں ہوتی. یہ چھوٹی بچیوں سے لے کر بڑی خواتین تک ممکن ہو پاتا ہے. اب میں آپ کو واضح فرق بتاتا ہوں کہ نارمل ویجائنل ڈسچارج اور لیکوریا میں کیا فرق ہوتا ہے. سب سے پہلے نارمل ویجائنل ڈسچارج میں خارج ہونے والے پانی کا رنگ بے مائع ہوتا ہے، اس کا کوئی رنگ نہیں ہوتا. دوسری طرف لیکوریا میں خارج ہونے والے پانی، اس میں دودھیا، لائٹ یلوش یا لائٹ گرین کلر ممکن ہو سکتا ہے. نارمل حالت میں کوئی انفیکشن نہیں ہوتا، جبکہ لیکوریا میں بیکٹیریا یا فنگل انفیکشن ممکن ہو سکتا ہے. نارمل میں جسم پہ ایچنگ نہیں ہوتی، جبکہ لیکوریا میں بہت زیادہ ایچنگ محسوس ہوتی ہے. نارمل میں سکن پر کوئی ریش نہیں ہوتا، جبکہ لیکوریا میں سکن ریش اور ریڈ سپاٹ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. نارمل میں اس فلوئڈ میں کوئی سمیل نہیں آتی، جبکہ لیکوریا میں یہ فلوئڈ سمیلی ہو جاتا ہے. اب ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ لیکوریا کیوں ہوتا ہے. ویجائنل ٹریک میں نکلنے والے فلوئڈ میں کسی قسم کا انفیکشن ہو جاتا ہے جو کہ زیادہ تر صفائی نہ ہونے کی وجہ سے ممکن ہے. اس فلوئڈ کا رنگ کروڈل ملک یعنی پھٹے ہوئے دودھ جیسا ہوتا ہے اور کچھ کیسز میں یہ کلر یلوش اور گرینش ہو سکتا ہے. اس فلوئڈ سے سمیل آتی ہے اور باڈی پر سپاٹ اور ریش ہو سکتے ہیں. یہ ریش ایچنگ کا سبب بھی بن سکتے ہیں. پھٹے ہوئے دودھ جیسا فلوئڈ زیادہ تر فنگل انفیکشن کو ظاہر کرتا ہے، جبکہ دوسری طرف یلوش فلوئڈ بیکٹیریل انفیکشن کو ظاہر کرتا ہے. اب بات کرتے ہیں لیکوریا سے کیسے بچا جا سکتا ہے. سب سے اہم بات صفائی ہے. آپ صفائی کا خوب خیال رکھیں، میلے کپڑے نہ پہنیں اور جسم کو گندگی یا انفیکشن ایریا سے بچائیں. زیادہ تر فروٹس اور ویجیٹیبل کا استعمال کریں. اس طرح کی جنک فوڈ کا استعمال نہ کریں جو بیکٹیریل گروتھ میں یا ہارمونل امبیلنس میں اضافہ کرے. اگر میڈیسن کی بات کی جائے تو مارکیٹ میں فیمورس، نوریکس، خاتونی اور سپاری پارک جیسی ادویات اویلیبل ہیں. آپ کوشش کریں تمام ادویات ڈاکٹر یا فارماسسٹ کے مشورے کے مطابق استعمال کریں. اگر آپ کو میری یہ دی گئی انفارمیشن اچھی لگے تو کائنڈلی لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب. تھینک یو.